بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن قرآن نے اچھے اور برے کو ڈیفائن بھی کیا کیا ہے؟ خود کیا ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے تمہارے ریلیشن ہیں نا، ان سب کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، جن میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں، تمہارے والدین، سب سے پہلے تو اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد تمہارے والدین ہیں، ان والدین کا اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے حق بتایا کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ پھر قرآن آپ کے ساتھ والجاری ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، کیسی عجیب آیت ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، جو تمہارے ساتھ سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، جو کسی بھی طرح سے تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس موقع پر اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ یو ایس اے سے سعودی عرب جا رہے تھے، عرب تھے وہ۔ تو جب وہ یو ایس اے میں جہاز میں بیٹھے نا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نیا واقعہ ہوا تھا، مسلمانوں پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں، خاص طور پہ کسی کی داڑھی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہیں داڑھی کے اندر اس نے بم نہ چھپایا ہو۔ تو وہ گورا جو ہے نا، ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو گورے نے جب دیکھا اتنی بڑی داڑھی والا مسلمان میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو گورا جو ہے نا تھوڑا سا ڈر بھی گیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار بھی کرنا شروع کیا، اس نے تھوڑا سا منہ ادھر کر لیا اس نے۔ انہوں نے اس سے سلام دعا شروع کر دی، علیک سلیک، خیریت، طبیعت ٹھیک آپ کی؟ کھانا آیا تو ان کی ٹرے کھینچ دی۔ یہی انسان اکرام کر سکتا ہے نا اپنے ساتھ والے آدمی کا۔ تو گورا آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونا شروع ہوا کہ یار آپ تو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے بات نہیں کرتے تمیز سے، آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سعودی تھے، انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے۔ اکرام کا مطلب ہوتا ہے وہ خدمت جس میں عزت بھی ہو۔ ایک خدمت تو آپ کا ملازم کر رہا ہوتا ہے، وہ خدمت جس میں آپ دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ گورا بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے بم ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ اس نے کہا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا، ذرا ہمیں اور بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہے یو ایس اے سے سعودی عرب کی فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے۔ تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا شروع کی، یہ بھی حکم دیا، یہ بھی حکم دیا، شراب نہ پیو، زنا کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کے حکام۔ یو ایس اے میں خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ وصیت نامہ لکھ دوں، اکارڈنگ ٹو اسلام میرے وارثوں کا کس میں کتنا حصہ ہے، کیونکہ یو ایس اے میں تو شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو وہاں اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ وراثت گورنمنٹ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے۔ تو آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتا دیں۔ میں نے ان کو فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ آپ کے ہسبینڈ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا۔ انہوں نے وہاں یو ایس اے میں کسی وکیل کو بتایا تو وکیل بڑا انسپائر ہوا، اس نے کہا یار یہ اتنا بہترین ایک وراثت کا سسٹم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا۔ انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کے پاس کدھر سے آ گیا؟ اس خاتون نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وراثت کا نظام ہے۔ تو بڑا متاثر ہوا کہ 1400 سال پہلے اتنا بہترین وراثت کا نظام ایک ایسے پیغمبر نے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو حدیثیں سنانا شروع کی، گورا اتنا اسلام کے قریب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب جہاز ٹیک آف کیا تھا نا یو ایس اے سے، تو اس گورے کے دل میں اسلام کی شدید نفرت بھری ہوئی تھی، لیکن سعودیہ کے ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ پیش کیسے کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو؟ آپ کو پتہ ہے نا آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو، آپ شاپر میں ڈال کے، آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟
وہ کہہ رہا ہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں, آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں, آپ بریانی بڑی مزے کی ہے, لیکن وہ آپ کی اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا اسٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, پھر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا. تو دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے. وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے. ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا, اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے عزت کمانی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تو آپ قارون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے, اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کما نہیں سکتے. لیکن انجام کیا ہوا؟ مر گئے دونوں, ختم ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس, بڑی عزتیں تھیں. موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. موت کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا, میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو, تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے, تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا. کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا, تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے, عقیدہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا, برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی. تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اب میں جلدی جلدی اچھا بننے کے لیے 2-4 چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہیں, اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے. اچھے بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا. نمبر 1, اپنا رشتہ خالق کے ساتھ, جو کریٹر ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے, اس کے بیسک حقوق ادا کیے جائیں. اس کا بیسک حق ہے توحید. اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس خالق ہے. اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں. جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا رشتہ. اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ. مخلوق کے رشتوں میں 5ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا. اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے. جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے, تھوڑا بہت, جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے یہ واقعہ بتایا نا, اب وہ جو عرب بیٹھے ہوئے تھے, اتنی لمبی داڑھی ان کی, انہوں نے انگریز کو مسلمان کرنے کے لیے تھوڑی تبلیغ شروع کر دی تھی. انہوں نے تو نبی کی اس حدیث پر عمل کیا کہ بھئی جو بھی تمہارا ہم سفر ہے, جو بھی تمہارا ساتھی ہے, تم نے اس کو عزت دینی ہے. ہمارے یہاں کیسے ہو جاتا ہے نا, بسوں میں لڑائیاں سیٹ پہ, ٹرین میں سیٹ پہ لڑائیاں, کیسی ایک عجیب سی ایک صورت بن رہی ہوتی ہے. اس کا حق دینا ہے آپ نے. آپ کا یہاں جو اسکول میں یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, ان کا آپ نے اکرام کرنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ آپ کے کالج کا یا اسکول کا کی انتظامیہ کا حکم نہیں ہے, یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو بنایا. آپ نے ٹیچر کو عزت دینی ہے. دیکھیں, ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے, ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. اصل عزت وہ ہے جب آپ کے ٹیچر موجود نہیں ہیں, اس وقت آپ ان کو عزت دے رہے ہیں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کے ٹیچر کی غیبت کرتا ہے, آپ اسے روک دیں کہ یار ہمارے ٹیچر ہیں, اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں گے. تو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ. آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا نا, باس کے سامنے یس سر یس سر یس سر, جیسے ہی باس چائے پینے کے لیے گیا فوراً کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ ایسے ہی بیٹھ کے آرڈر چلاتا رہتا ہے, چودراہٹ دکھاتا رہتا ہے, اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں.
تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی ٹیچر سے بھی تمہارا ایک رشتہ ہے، تو ٹیچر کو تم نے عزت دینی ہے. کوئی اعتراض ہے ٹیچر کے اوپر، عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں کہ سر یہ ایک تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے، مجھے اعتراض ہو رہا ہے، یہ آپ کی ایک عادت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ بتا دیں ایک دفعہ عزت احترام کے ساتھ، مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو دن رات میں جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے ہدف کے لیے ابلوکم ایکم احسن عملا، پوری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ جو ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ اسلام میں کیا فضیلت ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی، تو میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ جس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی، ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو جو اس مقصد کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا ان دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا فرق یہ ہوگا، آپ کا ہدف چونکہ انسانیت کی خدمت تھی، لہذا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو پیسے آپ بھی اس سے لوگے اور وہ بھی لے گا جو مقصد حیات کو سامنے نہیں رکھتا. لیکن آپ لینے کے بعد اس کو جو نسخہ لکھ کے دو گے نا، وہ دوا میڈیکل اسٹور میں آپ کے ماموں کی دکان کے علاوہ بھی کہیں اور وہ نسخہ مل رہا ہوگا. ورنہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نا، وہ کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ میڈیسن کہیں بھی بولے نا نہیں مل رہی. میں نے تو کئی بار تجربہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک میڈیسن لکھ کے دی، ہم گئے یہاں ختم ہو گئی ہے، تو پوری کائنات میں WHO کے پاس بھی نہیں ملے گی وہ آپ کو. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس ڈاکٹر کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی؟ انہیں پیسے تو مل جائیں گے، کمیشن بھی مل جائے گا میڈیکل والے کی طرف سے، انسانوں کی جان بچانے کا آخرت میں کوئی ثواب بولے نہیں ملے. اگر ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا، ہدف یہ ہوتا کہ انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ خوش ہو جائے، تو یہ وہ میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دیتے جو معیار میں اچھی ہے اور قیمت میں سب سے سستی. پیشنٹ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے، آپ کالج سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں، آپ نے نیت یہ کرنی ہے میں نے اپنے ملک کی، اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بننا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو، عزت بھی ملے گی انشاءاللہ آپ کو، لیکن ٹارگٹ اور ہدف آپ نے دولت اور عزت کو نہیں بنانا. یہ دولت اور عزت ایسی چیز ہے کہ انسان صحیح چیز کو جب ہدف بناتا ہے تو دولت اور عزت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اگر آپ کا ہدف صحیح نہیں ہوگا تو آپ دولت اور عزت آپ کے آگے آگے اور ساری زندگی آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے بالآخر تھک کے چور ہو جاؤ گے، ایک دن موت کا شکار ہو جاؤ گے آپ. یہ دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا کو ہدف بنا لیا، عزت شہرت پیسہ، آج اکثر لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے، عزت شہرت پیسہ چاہیے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ عزت شہرت پیسہ آگے آگے بھاگے گا اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگے گا، ساری زندگی اسی دوڑ میں لگا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو فوکس کیا کہ میں نے خدا کی نظروں میں اچھا بننا ہے، میں نے قوم کا ایک اچھا فرد بن کے دکھانا ہے، اور میرا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، عزت بھی شہرت بھی پیسہ بھی، یہ دونوں آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے اس کے پاس. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور ذلیل ہو کے ملیں گی. یہ ذلیل ہوں گے، آپ عزت والے ہوں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گیا نا، اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کبھی ہمارے در پہ بھی آیا کریں. بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں اور ایک وہ جو قوم کے مفاد کے لیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس اپنے لیے گئے تھے، قوم کے لیے گئے تھے؟ قوم کے لیے. لیکن جو اپنے لیے جاتا ہے نا، تو بادشاہ تو اس لیے ان بزرگ کو کہہ رہا تھا کہ آپ آیا کریں، کبھی ہم سے ہدیے نذرانے لیا کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام کے پاس نہیں جاتا،
بڑا آدمی تھوڑی چھوٹے کے پاس جاتا ہے غلام کے پاس، اور تو میرے غلام کا بھی غلام ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یار میں کنٹری کا سربراہ ہوں، اتنی میری حیثیت، اور انہوں نے میری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی، مجھے کہہ دیا تو غلام بھی نہیں بلکہ میرے غلام کا بھی کیا ہے، غلام ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ میں آپ کے غلام کا بھی غلام ہوں، میں تو بادشاہ ہوں۔ نے کہا بھائی دیکھو دنیا میری غلام ہے، میں دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، عزت، شہرت، پیسہ، یہ سب چیزیں دنیا ہے نا، میں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، یہ میری غلام ہے، یہ میری لونڈی ہے، اور تو اس دنیا کا غلام ہے۔ جس کو چیز کو میں لفٹ نہیں کراتا، تیری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی چیز ہی وہی ہے۔ دنیا میری غلام ہے اور تو کس کا غلام ہے؟ دنیا کا غلام۔ تو میرے غلاموں کا غلام ہے بادشاہ سلامت، میری نظر میں تو آپ کی 2 ٹکے کی ویلیو ہے نہیں، تو میرے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو یہ میسج ہے کہ آپ نے عزت، شہرت، لالچ، ان چیزوں کو ہدف نہیں بنانا۔ ہدف بنانا ہے ملک اور قوم کی خدمت، تاکہ آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں۔ دیکھیں موت سب کو ہو، آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے فورسز میں ایسے بہادر ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے، انہوں نے دنیا کو قربان کیا کس کے لیے؟ اللہ۔ کوئی بھی انسان موت اپنی جان حوالے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آخرت پہ یقین نہ ہو۔ مرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کتنا بھی پروٹوکول کسی شہید کو آپ دے دیں گے، وہ تو چلا گیا نا دنیا سے۔ جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، انسان اپنی جان اپنی قوم کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے، ہم نے غیر مسلموں سے سنا ہے کہ ہمارے فوجیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہوتی جو مسلم فوجیوں میں ہوتی ہے۔ میں نے ایک غیر مسلم کنٹری میں نام نہیں لوں گا، پھر مناسب نہیں ہے کسی ملک کا نام لینا، کہ ایک فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے۔ اس نے کہا جب ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑتے ہیں تو لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ پوچھا گیا کہ یہ میں نے خود سنا ہے، میں نے کہا کیوں لڑائی مشکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی، یہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ یہ مرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ شہادت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مرنے کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں، ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ یار اس لڑنے پہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں ہمیں۔ مر گئے تو وہ پیسے ہمارے کس کام کے؟ کہتے ہیں جی آپ کے وارثین کو ملیں گے، تو ان کو ملیں گے نا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو جب انسان اللہ کو بڑا بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس کا ہدف بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان عزت، شہرت، لالچ، ان چیزوں کو ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنا ہدف ملک قوم کی خدمت، تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو بھی اس ہدف میں رکاوٹ بنے، آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو اس میں حق بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔